الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم سامعین، آج سے انشاءاللہ تیسیر الرحمن لبیان القرآن تفسیر قرآن ہے، جس کو انشاءاللہ شروع کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ، یہ سورت مکی ہے یا مدنی؟ مکی ان سورتوں کو کہتے ہیں جو ہجرت سے قبل نازل ہوئی، اور مدنی ان کو جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ اکثر مفسرین کے نزدیک سورۃ الفاتحہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ سورۃ الفاتحہ دو بار نازل ہوئی، پہلی بار مکہ مکرمہ میں اور دوسری بار ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں، لیکن راجح یہی ہے کہ صرف ایک بار ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کے کئی نام ہیں۔ قرآن کریم اور احادیث نبویہ میں اس سورت کے کئی نام آئے ہیں۔ امام قرطبی نے اس کے بارے میں اس کے 12 نام بتائے ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں۔ سب سے پہلے الصلاۃ، جیسا کہ حدیث قدسی میں آیا ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، یہ حدیث ہے، یعنی میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ اس حدیث میں صلاۃ سے مراد سورہ فاتحہ ہے۔ اس سورہ کا ابتدائی نصف حصہ اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا اور اس کی ربوبیت، الوہیت اور ملوکیت کا اعتراف ہے، اور دوسرا نصف حصہ اللہ سے دعا اور مناجات ہے۔ دوسرا الحمد، اس لیے کہ اس صورت میں حمد کا ذکر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف پڑھائی۔ تیسرا فاتحۃ الکتاب، اس لیے کہ قرآن کریم کی تلاوت، مصحف کی کتابت اور نماز کی ابتدا اسی صورت سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد چوتھی چیز ام الکتاب۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التفسیر کے شروع میں لکھا ہے کہ اس کا نام ام الکتاب اس لیے ہے کہ مصحف کی کتابت اور نماز میں قرأت کی ابتدا اسی سے ہوتی ہے۔ یہ ایک توجیہ اس کی یہ بھی کی گئی ہے کہ اس صورت میں قرآن کریم کے تمام معنی و مضامین کا ذکر اجمالی طور پر آ گیا ہے۔ اس کے بعد پانچویں بات ام القرآن۔ امام ترمذی نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ الحمدللہ ام القرآن ہے، یعنی ام الکتاب ہے اور 7 مثانی ہے۔ اس کے بعد چھٹی چیز السبع المثانی، اس لیے کہ یہ سورت 7 آیتوں پر مشتمل ہے اور نماز کی ہر رکعت میں ان آیتوں کا اعادہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد 7ویں چیز ہے القرآن العظیم، اس لیے کہ اس میں تمام قرآنی علوم کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد 8ویں چیز ہے الشفاء۔ امام دارمی نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فی فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء، یعنی سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کے لیے شفا رکھی ہے۔ اس کے بعد 9ویں چیز ہے الرقیہ، یعنی دم کرنا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے جس نے ایک سردار قبیلے پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تھا اور اس کے جسم سے سانپ کا زہر اتر گیا تھا، کہا کہ تجھے کس نے بتایا کہ یہ دم ہے؟ تو صحابی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل میں یہ بات ڈال دی گئی تھی۔ اس کے بعد 10ویں بات ہے الاساس۔ امام شعیبی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ قرآن کی اساس سورہ فاتحہ ہے، یعنی بنیاد۔ جب کبھی
بیمار پڑو تو اس صورت کے ذریعے شفا حاصل کرو۔ اس کے بعد 11ویں بات الوافیہ۔ سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ نماز میں سورہ فاتحہ کی تقسیم نہیں ہو سکتی، یعنی دیگر صورتوں کی طرح اسے نصف نصف 2 رکعتوں میں پڑھنا جائز نہیں، اس لیے اس کا نام الوافیہ ہے۔ اس کے بعد 12ویں چیز ہے الکافیہ۔ یحییٰ بن ابی کثیر کہتے ہیں کہ یہ صورت دوسری صورتوں کے بدلے میں کافی ہو جاتی ہے، لیکن دوسری صورتیں اس کے بدلے میں کافی نہیں ہوتی، اس لیے اس کا نام الکافیہ ہے۔ محترم سامعین، اس کے بعد اس کی فضیلت۔ یہ صورت قرآن کریم کی عظیم ترین صورت ہے۔ اس کی فضیلت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی صحیح احادیثیں آئی ہیں۔ یہاں کچھ حدیثوں کا اختصار کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ ترمذی اور نسائی نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تورات و انجیل میں ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ جیسی صورت نہیں اتاری۔ اسی کو سبع مثانی بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد 2 مسند احمد میں یہ ہے کہ ابو سعید بن المعلیٰ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تجھے مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی عظیم ترین صورت سکھاؤں گا۔ پھر آپ نے انہیں سورہ فاتحہ کی تعلیم دی۔ اس حدیث کو امام بخاری، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ نے بھی روایت کی ہے۔ معزز سامعین، اس کے بعد تیسرا یہ کہ امام مالک نے موطا میں روایت کی ہے کہ ابو سعید مولا عامر بن قریظ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو کہا، میں تجھے مسجد سے نکلنے سے قبل ایک ایسی صورت بتاؤں گا جیسی تورات و انجیل میں نہیں اتاری گئی اور نہیں قرآن میں ویسی کوئی بھی دوسری صورت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جب نماز کی ابتدا کرتے ہو تو کیا پڑھتے ہو؟ انہوں نے الحمدللہ رب العالمین پڑھی۔ آپ نے فرمایا، یہی وہ صورت ہے۔ اس کے بعد چوتھی چیز ہے، امام احمد نے عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث روایت کی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کی سب سے بہترین صورت سورہ فاتحہ ہے۔ اس کے بعد اس سورہ کریمہ کے فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ اسے پڑھ کر پھونکنے سے سانپ کے کانٹے کا یعنی جس کو کاٹا اس کا زہر اللہ کے حکم سے اتر جاتا ہے۔ امام بخاری نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ہم ایک بار سفر میں تھے، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو ایک لڑکی آئی اور بتایا کہ قبیلے کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے اور ہمارے لوگ باہر گئے ہوئے ہیں، کیا آپ لوگوں میں کوئی دم کرنے والا ہے؟ تو ہم میں سے ایک آدمی اٹھ کر گیا جس کے بارے میں ہم لوگ نہیں جانتے تھے کہ وہ دم کرنا جانتا ہے، تو اس نے دم کیا تو سانپ کا زہر اتر گیا۔ اس نے اسے 30 بکریاں دی، کتنے؟ 30، اور ہم سب کو دودھ بھی پلایا۔ جب وہ واپس آیا تو ہم نے اس سے پوچھا کہ کیا تم دم کرنا جانتے تھے؟ اس نے جواب میں کہا کہ میں نے تو صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا ہے۔ ہم نے کہا کہ یہ بکریوں کے معاملے کو ایسے ہی رہنے دو یہاں تک کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیں۔ جب ہم مدینہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے کیسے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ منتر ہے؟ تم لوگ ان بکریوں کو آپس میں تقسیم کرتے وقت میرا بھی ایک حصہ رکھنا۔ اس حدیث کو امام مسلم اور امام ابو داؤد نے بھی روایت کیا ہے۔ امام مسلم کی بعض روایتوں میں ہے کہ دم کرنے والے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہی تھے۔ معزز سامعین، اس کے بعد امام مسلم اور نسائی نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے اور جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس موجود تھے۔ اوپر سے ایک آواز سنائی دی۔ جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور کہا کہ آسمان کا یہ دروازہ آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ اس سے ایک فرشتہ اترا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ آپ کو 2 نور دیے جانے کی خوشخبری دیتا ہوں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، ان کا ایک حرف بھی آپ پڑھیں گے تو اس کا بدل آپ کو دیا جائے گا۔ اس کے بعد 7ویں چیز ہے سورہ فاتحہ کی فضیلت۔ اس سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی تو وہ نماز ناقص ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو 3 بار دہرایا۔ اس حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے نماز یعنی سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے اور میں اپنے بندے کو وہ دیتا ہوں جو وہ مانگتا ہے۔ مسلم، نسائی، موطا، مسند احمد۔ معزز سامعین، انشاءاللہ اس کے بارے میں دوسرے ویڈیو میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کتاب و سنت پر عمل کرتے ہوئے ایمان کے ساتھ مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، آپ تمام سے گزارش ہے یعنی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔